اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ جل ذکرہ عن البراء رضی اللہ عنہ قال كان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن سرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار امراته فقال لها عندك طعام قالت لا ولكن انطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امراته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روزوں کے اندر یہ فرض تھا کہ کوئی شخص اگر افطاری کے وقت یا افطاری کے بعد سو جاتا یعنی اس کی آنکھ لگ جاتی تو اس کے اوپر کھانا پینا حرام ہوتا تھا حتیٰ کہ اگلے دن کی شام ہو جائے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت قیس بن سرمہ انصاری، وہ مزدور تھے، کام کاج کر کے افطاری کے وقت گھر آئے تو انہوں نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ افطاری کے لیے کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے۔ تو آپ بیٹھے، میں افطاری کا انتظام کرتی ہوں۔ وہ افطاری کا انتظام کرنے کے لیے گئی۔ جب وہ افطاری بنا کے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ حضرت قیس جو تھے یہ سو چکے تھے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ان کے اوپر غشی طاری ہوئی، یہ بے ہوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا ذکر کیا گیا جا کے، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ تم رمضان کی راتوں کے اندر اپنی عورتوں کے پاس جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ففرحوا بها فرحا شدیدا، صحابہ بہت زیادہ خوش ہوئے آیت مبارکہ سن کے، یعنی حکم منسوخ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور رمضان کی راتوں میں تم کھا پی سکتے ہو حتیٰ کہ سفید دھاگا جو ہے وہ سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے۔ اسلام کے ابتدائی دور کے اندر یہ حکم تھا کہ رمضان المبارک کے اندر جب رات کو افطاری کرتے وقت یا دوران افطاری یا افطاری کے بعد اگر کوئی بندہ سو گیا ہے تو اگلا روزہ شروع ہو گیا ہے، یعنی جب انسان نے آنکھیں بند کر لی ہیں تو روزہ شروع ہو گیا ہے، چاہے کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں ہے۔ اور سو جانے کے بعد پھر کوئی بھی کام کرنا جائز نہیں تھا۔ کام سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی بیگم کے پاس ہم بستری وغیرہ کے لیے نہیں جا سکتا تھا، وہ شرعاً جائز نہیں تھا، وہ بھی منع تھا۔ جس طرح کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے تو منع ہے، اس طرح رات کو جب بندہ سو گیا تو آگے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، ہم بستری بھی نہیں کر سکتا تھا، کھا پی بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر اگلے دن جب افطاری کا ٹائم ہوگا تو پھر کھائے گا، یعنی روزہ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا تھا۔ اس کے متعلق ایک اور واقعہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جس طرح لوگ مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں بادشاہت کرنے کے لیے، حضرت عمر فاروق بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، بہت دیر تک رات کو بیٹھے رہے۔ رات کو کہیں دیر سے اٹھ کے گھر آئے تو ان کی زوجہ جو تھی وہ سو چکی تھی۔ انہوں نے ان کو جگایا ہم بستری کے لیے اور ہم بستری کر لی۔ اگلے دن یعنی وہ جب کر چکے تو بیگم نے یاد کروایا حکم شریعت کا کہ جی میں تو سو چکی تھی، یعنی شرعاً جائز نہیں تھا۔ اگلے دن انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ اس طرح رات کو مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رات کو رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے تمہاری بیویاں جو ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں۔
یہ اس کا دوسرا واقعہ۔ اس طرح کے رمضان کے متعلق بہت سارے واقعات صحابہ کے متعلق موجود ہیں۔ تو ابتدا کے اندر حکم اور تھا، بعد میں حکم منسوخ کر دیا گیا۔ یہ اس بات پہ دلیل ہے، ناسخ و منسوخ کے اوپر دلیل ہے کہ اسلام کے اندر بعض احکام ابتدائی زمانے کے اندر موجود تھے، مگر بعد میں وہ کسی حکمت کے پیش نظر اس کو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے منسوخ کر دیا۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو ناسخ و منسوخ کو قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی ناسخ و منسوخ کا علم سرے سے ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح روزوں کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابتدائی زمانہ کے اندر موجود تھیں مگر بعد میں منسوخ کر دی گئیں۔ انہی احکام میں سے ایک رفع یدین کا مسئلہ بھی ہے۔ رفع یدین ابتدائی زمانہ کے اندر موجود تھا، بعض مواقعوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے مگر بعد میں وہ حکم رفع یدین منسوخ ہو گیا ہے۔ اور اس کے اوپر آپ کہیں گے کہ جی دلیل اس کے اوپر مسلم شریف کے اندر روایت ہے۔ جو بیان کرتے ہیں وہ ہیر پھیر کرتے ہیں، دو روایتیں ہیں، متن ان کا ملتا جلتا ہے لیکن وہ معاملہ گڑ مڈ کر کے جنہوں نے ثابت کرنا ہوتا ہے رفع یدین، وہ دو روایتوں کو گڑ مڈ کر دیتے ہیں اور اپنا مطلب کی بات نکال لاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ صحابہ جب سلام پھیرتے تھے، یعنی السلام علیکم کہا، دوسری طرف السلام علیکم کہا، تو اس وقت وہ ہاتھ کے اشاروں سے ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔ اس کے متعلق حضور نے ان کو منع کیا۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت کے اندر جب آپ نے سلام پھیرا تو نماز سے نکل آئے ہیں، یہ ہے نا جی، یہ سلام فروض بھی سنی، آخری فرض ہے، جب آپ نے سلام پھیرا تو نماز ختم ہو گئی، اب سلام کیا، حضور نے اس سے منع کیا۔ دوسری روایت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نماز کے اندر شریر گھوڑوں کی طرح ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھتا ہوں، نماز ختم نہیں ہوئی، دوران نماز ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب ہاتھ بندہ کیسے ہلا سکتا ہے؟ مثال ہے، اگر میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، میں انگلی ہلا رہا ہوں یا انگلیوں سے کھیل رہا ہوں تو یہ ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ سے مراد یہ کہ آپ پورا ہاتھ ہلا رہے ہیں، تو وہ ہاتھ ہلانا کیا ہے؟ یہ روایت اس پہ ناسخ ہے، یعنی یہ اس کو ختم کرنے والی ہے۔ یہ روایت ثابت کرتی ہے کہ صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہو کے رفع یدین کرتے تھے۔ جب حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں شریر گھوڑوں کی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھتا ہوں، نماز سکون سے پڑھا کرو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون سے پڑھا کرو۔ یہاں سے رفع یدین جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ رفع یدین کیا ہو گیا جی؟ ختم ہو گیا۔ تو جو رفع یدین کرنے کی روایت بخاری اور مسلم سے لاتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ختم ہونے کی روایت بھی اسی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو اس طرح بہت سارے احکام ہیں جو پہلے ابتدائی زمانہ کے اندر موجود تھے مگر کسی حکمت کے پیش نظر بعد کے اندر ان کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو یہ بھی صحابہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ پہلے روزہ بہت لمبا تھا، 8 پہر کا تھا، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی کرم کیا کہ روزے کی دورانیہ جو ہے وہ کم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔